اللہ اللہ رحمان، اللہ اللہ رحمان، اللہ اللہ رحمان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ماہ رمضان معرف قرآن میں، آپ کا میزبان محمد ارسلان فاروق۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے عفو و درگزر کے موضوع کے اوپر۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کا اگر احاطہ کیا جائے اور وہاں سے کچھ چیزیں اخذ کی جائیں اپنے لیے، تو ظاہر ہے وہ تو مکمل سراپا ہدایت ہے، لیکن چند ایک ایسی چیزیں جو معاشرتی اعتبار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کی زندگی سے ہمیں ملتی ہیں، وہ یہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا، کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا، کبھی کسی کو گالی نہیں دی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی کے ساتھ بد اخلاقی کے ساتھ پیش نہیں آئے۔ یہ وہ تمام معاملات ہیں جن کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مبارک سنت کو اگر ہم اڈاپٹ کرتے ہیں تو ہماری زندگی کے اندر ترقی بھی آئے گی، ہماری زندگی کے اندر کامیابی بھی آئے گی، اور ہم معاشرتی طور پر ایک ایسا معاشرہ تشکیل دینے میں کامیاب ہو جائیں گے جس کے اندر محبت، پیار، بھائی چارہ، شفقت اور یہ تمام پہلو اس کے اندر موجود ہوں گے۔ یہ تمام چیزیں، اس کی فضیلت، اس کی اہمیت، اس کے اوپر آج کے پروگرام کے اندر بات ہوگی۔ میرے ساتھ جو مہمان شخصیات تشریف رکھتے ہیں، میں بہت مشکور ہوں۔ رانا شفیق پسروری صاحب کا سر بہت شکریہ، آپ نے پروگرام کے لیے وقت دیا۔ آپ ممبر اسلامی نظریاتی کونسل ہیں، تھینک یو سو مچ۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مفتی محمد ابو بکر صدیق صاحب، آپ اسکالر ہیں۔ سر آپ کا بہت شکریہ پروگرام کے اندر جوائن کرنے کے لیے۔ مفتی صاحب، جو برائی کرتا ہے اس کے بدلے میں آپ اچھائی اس کے ساتھ کرتے ہیں، اس کے لیے کیا فضائل ہیں جو ہمیں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے ہیں؟ جی، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ بڑا اہم ٹاپک آپ نے آج کی نشست میں اس کو لیا ہے، اور یہ ضرورت بھی ہے ہماری وقت کی، اور انتہائی اعلیٰ سطح پہ اس کے سیمینار ہونے چاہیے، جیسا کہ آپ نے اس کو لیا ہے، اللہ آپ کو جزا دے۔ آپ نے جس فرمایا کہ اس کے کیا فائدے کیا ہیں معاشرے میں کیا اس کے اچھے امپیکٹ پڑ سکتے ہیں جب اگر ہم برائی کا بدلہ اچھائی سے دیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہے بڑا مشکل، اس کو الفاظ کی حد تک، بیان کی حد تک بہت آسان ہے، گھنٹوں بیان کیا جا سکتا ہے اس پہ، لیکن ایک عملی پریکٹس انسان کی زندگی میں شاید ہمیں خال نظر آئیں گے۔ ہم کبھی اپنی زندگی میں ایک لائن بھی ہمارے پاس نہیں ہوتی عملاً، تو ہمیں گفتار کے غازی تو ہم ہیں، ہمیں کردار کے جو ہے نا اس کی طرف آنا چاہیے۔ ہمیں کبھی زندگی میں ایک دو بار تو کم سے کم ایسے حالات پیدا کرنے چاہیے۔ ہم تو اگر کوئی ہماری گاڑی کو اوورٹیک کر دے تو ہم پیچھے سے جا کر پھر ایک دفعہ اس کو ایسے دیکھتے ہیں نا، جی یہ کیا کیا تم نے، ہے نا، اتنا بھی کہ چلے ابھی رمضان کا مہینہ، ابھی میں آیا ہوں، اتنا رش تھا، تو ایسے لوگ ایک دفعہ غصے میں سارے۔ تو بنیادی بات، میں اس کی طرف بھی آؤں گا انشاءاللہ جو آپ نے پوچھے، بنیاد کیوں ہمارے اندر یہ عدم برداشت ہے اور کیوں عفو درگزر کیوں نہیں ہو رہا ہے نا۔ اللہ کے نبی رحمت تھے، اللہ خود معاف کرنے والا ہے۔ اصل میں یاد یہ ہے کہ ہمیں ایک انسان کی اور ایک خاص طور پہ مسلمان کی محبت دل میں نہیں ہے۔ محبت یہ پہلی شرط ہے کسی کو معاف کرنے کی۔ دیکھنا، ماں اپنے چھوٹے بچے کو جو ناسمجھی میں ماں کے منہ پہ تھپڑ بھی مار دیتا ہے نا چھوٹا بچہ، تو ماں اس کا ہاتھ چوم رہی ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یا تو آگے سے اس کا ہونا چاہیے، کوئی سزا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ وہ اس کو اور محبت دن میں کئی مرتبہ معاف کرتی ہے، محبت کیوں، پیچھے محبت ہے، بالکل پیچھے محبت ہے۔ اور اللہ کے نبی نے ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ واللہ لا تدخلوا الجنہ، اللہ کی قسم تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ ایمان لاؤ، حتی تؤمنوا، اور فرمایا تم ایمان نہیں لا سکتے یہاں تک کہ تحابوا، تمہیں آپس میں محبت ہو، اور فرمایا محبتیں نہیں بڑھ سکتی آپس میں جب تک ایک دوسرے کو سلام نہ کرو، افشوا السلام، سلام کو پھیلاتے رہو۔ جو آپ نے جو پوچھا کہ جب اس کا فائدہ کیا، اللہ نے قرآن میں اس کو فرمایا لا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، برائی کا بدلہ اچھائی سے دو، ہے نا، برائی کا بدلہ اچھائی سے دو، اور برائی کا بدلہ برائی کے ساتھ نہ دو۔ کیوں؟ فرمایا ادفع باللتی ہی احسن، اچھائی کے ساتھ برائی کا بدلہ جب دو گے اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، وہ تمہارا ایسا دوست بنے گا جیسے لنگوٹیا یار بن جاتا۔ یہ جو کبھی ہمیں معاف کرنے کا جو موقع دیا جا رہا ہوتا ہے نا، حقیقت میں اس بندے کے دل میں اپنی محبت پیدا کرنے کا موقع دیا جا رہا ہوتا ہے۔
یہ جو موقع بنتا ہے نا، وہ کوئی ایسا ٹکراؤ ہو گیا، کوئی ایسا زندگی میں حادثہ ہوا، ہمیں اس موقع سے فائدہ اٹھانا ہے، اس بندے کو وصول کر لینا چاہیے۔ ہم اس بندے میں ایسا اس کو توڑتے ہیں کہ ساری زندگی ہم ایک دوسرے کا پھر چہرہ دیکھنا گوارا نہیں کرتے، تو ہمیں ایسے موقع پر یوں سمجھے کہ ایک موقع ملا ہے، اس کو میں اپنی طرف کھینچ سکتا ہوں۔ لیکن اس موقع کو کیش کروانے کے لیے ہمارے اپنے اندر بھی صلاحیتوں کا ہونا بہت ضروری ہے، وہ محبت کا ہونا بہت ضروری ہے، اور وہ محبت کیسے پیدا ہوگی یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے۔ قرآن پاک کی ایک آیت ہے جس کا ترجمہ ہے کہ اور جو غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان نیک کاروں سے محبت کرتا ہے۔ میں چاہوں گا کہ قرآن پاک میں عفو و درگزر سے متعلقہ اور محبت سے متعلقہ جو اللہ کے احکامات ہیں وہ میرے ناظرین کے لیے جو ہے وہ آپ بیان فرمائیں، تاکہ ہمارے اندر جذبہ اور شوق پیدا ہو کہ ہم نے کسی سے اگر کوئی ہمارے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو ہم نے اسے معاف کرنا ہے۔ جی، قرآن پاک میں کئی آیات ہیں ایسی، یہ جو آپ نے آیت کوٹ کی ہے، اللہ فرماتے ہیں والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے والے، والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کر دینے والے، واللہ یحب المحسنین۔ یہاں پہ ایک وہ امام زین العابدین رحمۃ اللہ کا ایک بہت بڑا مشہور واقعہ ہے، ان کی باندھی ان کو وضو کروا رہی تھی، تو ان سے وہ شاید پانی جو ہے نا وہ زیادہ ڈل گیا، ان کے کپڑے میں کوئی ایسا مسئلہ ہوا، برتن الٹ گیا، ٹوٹ گیا یا جیسے بھی، تو اب اس کی وجہ سے ان کو غصہ آیا نا، تو وہ ماشاءاللہ اس زمانے میں تو سارے اللہ کا شکر ہے قرآن کے ساتھ تعلق تھا، دین کو سمجھتے تھے، تو اس باندھی نے یہ الفاظ پڑھے والکاظمین الغیظ، تو آپ نے فرمایا میں نے اپنا غصہ پی لیا۔ اللہ، پھر جب لیکن غصہ ایسے پی لیا، لیکن انداز اس کا پھر بھی وہی تھا، اندر اندر ایک نفرت، تو کہ وہ اس نے اگلا جملہ پڑھا والعافین عن الناس، وہ تو معاف کر دینے والے ہوتے ہیں، اللہ کے جو بندے ہوتے ہیں، تو کہ میں نے تمہیں معاف کیا۔ اب انہوں نے کہا لوہا گرم ہے، چلیں ایک اور صحیح، واللہ یحب المحسنین، اللہ تو احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، کہا جاؤ میں نے تمہیں آزاد بھی کر دیا۔ اللہ، تو آپ نے قرآن پاک کے حوالے سے جو پوچھا، تو میں ایک آیت ہے تو بہت زیادہ، میں ایک آیت جو مجھے ذاتی طور پہ بڑی پسند ہے، آیت تو ساری الحمدللہ، لیکن میں چاہتا ہوں وہ جملہ جو ہے ہر چوک چوراہے میں لگا ہوا ہو۔ تو ایک آیت جو یہ چھٹے سپارے میں ہے، اللہ فرمائے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، من یرتد منکم عن دینی، جو تم میں سے اپنے دین سے پھر جائے گا، فسوف یأتی اللہ بقوم، اللہ تمہیں چھوڑ کے ایک اور قوم کو لے آئے گا، اس قوم کی خوبیاں جو ہیں وہ ذرا سن لیجئے، اور آپ کا آج کا ہمارا موضوع بھی اسی کی تکمیل ہے۔ اس کی خوبی یہ ہے یحبہم ویحبون، یحبہم ویحبون، اللہ بھی ان سے محبت کرے گا، وہ بھی اللہ سے محبت کرے گا، پہلی خوبی۔ یعنی ایک قوم کو ہٹایا جا رہا ہے، اس کی جگہ ایک نئی قوم لائی جا رہی ہے، اس کے اندر خوبی پہلی کیا ہے کہ وہ محبت کرنے والے، اور اللہ کہتا ہے تم دین سے جب پھرو گے، تو دین کا پہلی بنیاد کیا ہے؟ محبت ہے۔ سبحان اللہ، دین کی پہلی بنیاد ہے عزتیں دینا، محبت کرنا، اور آگے اگلا جملہ جو میں چاہتا ہوں ہر جگہ نصب ہو، ہمارے دلوں پر بھی، ہمارے ذہنوں پر بھی، اور جیسے لکھا ہوتا ہے نا یہ ماسک کے بغیر نہیں جا سکتے، وہاں بھی انسانیت کی عزت کے لیے یہ بھی لکھا ہونا، تو اللہ یقین کریں یہ معاشرے سے یعنی بہت جلد ہمارے اندر تعمیر شروع ہو جائے گی۔ وہ لفظ کیا ہیں؟ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، فرمایا ایسا معاشرہ ہم لائیں گے تمہیں ہٹا کر، اگر تم دین پر نہ چلے اور دین کو چھوڑا، ان کے اندر دین کی بنیادی تھیم کون سے ہوں گے؟ وہ اپنوں کے ساتھ نرم دل ہوں گے۔ ذلت کا لفظ ہے، یعنی مومن کے سامنے اگر اس کو نیچا ذلت اٹھانی بھی پڑے تو وہ اٹھا لے گا، یہاں تک کے لفظ ہے، اذلت کا لفظ ہے۔ اور فرمایا دوسروں کے ساتھ سخت ہیں، جو ان کو ہٹانا چاہتے ہیں، جو ان کے حق کو مغلوب کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے سخت ہیں، آپس میں نرم ہیں۔ اس لیے اقبال نے کہا نا کہ ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، یاروں کا حلقہ ہو تو ریشم کی طرح نرم ہے، اور اس میں حق باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ تو قرآن پاک کی یہ آیت اگر ہم اپنی زندگیوں میں، اپنے سینوں میں، اپنے کہ مومنوں کے سامنے نرم، اور جو تخریب کرنے والے ہیں ان کو اگر ہمیں شریعت کے حکم کے مطابق سختی دکھانی پڑے تو ہم سخت ہوں، اور اللہ سے محبت کریں اور اللہ بندوں سے محبت کریں۔ بالکل ٹھیک۔ آخر کے اندر میں چاہوں گا کہ جس طرح سے رانا صاحب نے بھی کچھ اس کے اوپر روشنی ڈالی اور ذمہ داریوں کا تعین ہوا، لیکن ہمارے یہاں ایک اور مسئلہ بھی ہے کہ ہم مذہب کو اجتماعی سوچ سے نکال کر انفرادی سطح کے اوپر دیکھنا شروع ہو گئے ہیں۔ ہمارے اساتذہ جنہوں نے بچوں کی ٹریننگ کرنی ہے وہ خود اس کے اوپر ان کی سوچ یہ ہے کہ یہ جی انفرادی معاملہ ہے۔ اسی طرح سے ہمارے گھروں کے اندر ماں باپ کی اس طرح سے تربیت نہیں ہے، وہ آگے اولاد کو اس طرح سے سمجھا نہیں پا رہے ہوتے۔ یہ مسجد اور ممبر کا ایک رول جو ہے وہ بہرحال آج بھی سوسائٹی کے اندر موجود ہے، اور وہاں سے آج بھی دیکھا جاتا ہے اس طرف کہ وہ کردار ایک ادا کریں گے،
لیکن بدقسمتی سے ادھر سے بھی کردار ادا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، اس کو بھی کنٹروورشل بنا دیا گیا ہے بعض حلقوں کی جانب سے. میں چاہوں گا کہ اس کردار کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے، اس کو روشنی ڈالیے گا. جی، ہر سطح پہ اصلاحات کی ضرورت ہے. کسی کو بھی کامل یا مکمل نہیں کہا جا سکتا، وہ چاہے سیاست ہو، چاہے وہ عبادات گاہیں ہوں، وہ چاہے ہمارے انڈیویجول مسائل ہوں، انفرادی سطح کے مسائل ہوں، قومی مسائل ہوں. ہمیں ہر سطح پہ اپنے آپ کو دوبارہ سے یعنی سوچنے کی ہمیں طرف جانا چاہیے کہ آخر وجوہات کیا ہیں، کیا وجہ ہے. آج اگر ہم سارے ملبہ اٹھا کر مدارس پہ یا ان چیزوں پہ اگر ڈال دیں تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ وہ کون ہے، وہ تو ہم میں سے ہی ہیں نا جی. ہم چاہتے ہیں کہ علماء ہوں صحابہ کے دور کے اور ہم ہوں اس دور کے. ایسا نہیں ہوگا. اس دور کے جب ہم معاملات کر رہے ہیں نا تو ایسے ہمارے علماء بھی اسی دور کے ہوں گے. بالکل. ہم کسی نے کہا نا ان کو، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو، کہ آپ کے دور میں بڑی جنگیں ہو گئیں ہیں جی. ابو بکر رضی اللہ کے زمانے میں کوئی جنگ نہیں ہوئی آپس میں مسلمانوں کی. عمر رضی اللہ کی بڑا امن رہا، عثمان. تو انہوں نے فرمایا کہ جب وہ حکمران تھے تو ہم جیسے رعایا تھے، ہم رعایا تھے، اور جب ہم مشیر تھے اور ہم رعایا تھے. اور آج اگر ہم حکمران ہیں تو تم جیسے لوگ سامنے ہیں نا، تو تمہارے اثرات تو ہم پہ پڑیں گے. تو اس لیے ہمیں ایک طبقے کو بالکل وہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمیں سب کو اپنے آپ کو قصوروار ٹھہرانا چاہیے. جو آپ نے بنیادی مسئلے کی طرف کہ کیوں ایسا نہیں ہو پا رہا، اس کی وہی حدیث جو میں نے شروع میں عرض کی، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کی قسم تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے. مطلب جنت کا مطلب آخرت کی جنت نہیں، بلکہ دنیا بھی تمہارا جنت والا ماحول نہیں بن سکتا، امن نہیں آ سکتا، سکون نہیں آ سکتے. اس کے فرمایا جب تک تم ایمان نہیں لاؤ. ایمان کیا ہے؟ ایمان جب اللہ پہ ہے، رسول پہ ہے، کتابوں پہ ہے، تو آخرت پہ بھی ہے کہ یہ دنیا ہمیشہ نہیں ہے. اس لیے ایک اللہ والے تھے، ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے، ان کو کسی نے کہا، گالی دی نا انہوں نے کہا میرے سامنے ایک گھاٹی ہے، اگر تو میں پار کر گیا تو پھر مجھے تیری اس گالی کی کوئی پرواہ نہیں، اور اگر میں نہ پار کر گیا اس کو یعنی آخرت کا منزل، تو فرمایا پھر تو ایک گالی دی ہے، میں تو اس سے زیادہ کا حقدار تھا. جب آخرت پہ نظر ہونا تو معاف کرنا کتنا آسان ہو گیا. یہ تو کوئی بات ہی کوئی نہیں، یہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں اتنا بڑا. تو سب سے پہلے ہمیں ایمان مضبوط ہو، ہمیں آخرت پہ نظر ہو. جب ہم دنیا کو ایک دوسرے سے کھینچ رہے ہیں معاف نہیں کر سکتے ہم. اور دوسری، اللہ کے نبی نے یہ ایمان سب سے پہلے پیدا کیا تھا نا، جس کو ہم چھوڑ کر آگے کی ساری منزلیں کر رہے ہیں. نیچے بنیاد ہے ہی کوئی نہیں، ہاں جی، بیج ہے کوئی نہیں، توقعات ہیں کہ بڑے پھلدار درخت نکلے گا، تو ایسا نہیں ہوگا. دوسرا وہی فرمایا کہ اور ایمان نہیں آ سکتا جب تک آپس میں محبتیں نہ ہوں. اس کے لیے محبت، ہمیں آپس میں ایک انسان کے احترام، کم سے کم کہ کلمے کا احترام کر لیں. اگر مسلک نہیں بھی ملتا، اگر سوچ پارٹی نہیں ملتی، کلمہ تو ہے. دوسرے کو برداشت کرنے کا جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے. کوئی عبادت کر رہا ہے، کوئی ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ رہا ہے یا ہاتھ کھول کے نماز پڑھ رہا ہے، آپ کو تو وہ یہ اس بات کا پابند نہیں کر رہا کہ آپ بھی زبردستی ہاتھ باندھیں یا ہاتھ کھولیں. آپ اپنے طور پر اپنا معاملات کریں، وہ اپنے طور پر اپنے معاملات کر رہے ہیں. آپ ایک دوسرے کو برداشت کرنے والے جو ہیں وہ ضرور بنیں. اور جب ہم ایک دوسرے کو برداشت کریں گے، صرف نمازوں کے معاملات کی حد تک نہیں بلکہ اوورآل ہمارا معاشرہ، اگر ہم کاروبار کرتے ہیں اور کاروبار کے اندر ہم نے شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کے تمام اصولوں کو اپنانا ہے. ہمیں اپنے اسکول، کالجز، گھر، ماحول، محلہ، مدارس، یہ تمام سیکٹرز ہیں جن کے اوپر ہمیں کام کرنا اور مل جل کر کام کرنا ہے. آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ. ناظرین، آپ نے پروگرام دیکھا. عفو و درگزر کے موضوع کے اوپر ہم نے آج بات کی. آپ سے کل ایک نئے موضوع کے ساتھ ملاقات ہوگی. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ اللہ رحمان